ألا لله الدين الخالص ومن یرغب کون منہ پھیرے گا عن ملت ابراہیم ابراہیم کی ملت سے، یعنی بیوقوف آدمی کے سوا کون ہے اس کائنات کے اندر جو ابراہیم کے دین سے منہ پھیرے گا؟ بذات خود یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اللہ ایسے شخص سے کتنی نفرت کرتا ہے، چاہے دنیا جہان کے سامنے وہ بندہ عقل مند ہو، لیکن اگر اس نے ملت ابراہیمی سے منہ پھیر لیا تو اللہ فرماتا ہے بے وقوف ہے وہ شخص، بے وقوف، کیونکہ ابراہیم کی ملت سے کسی بے وقوف کے سوا کوئی اچھا آدمی، کوئی ذہین آدمی، کوئی عقل مند آدمی کبھی اس کی ملت سے منہ نہیں پھیرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم یہی ہوا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے، یہ حکم ہے۔ میں آپ ہم سب سے کوئی پوچھے شریعت کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اگر کوئی پوچھے کہ ملت کون سی ہے تو جواب کیا ہوگا؟ ملت ابراہیمی۔ ہم سارے ملت ابراہیمی پر زندہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو اتنے پسند آئے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ملت ابراہیمی کو دلیل اور حجت قرار دے دیا، جو اس ملت پر قائم ہے وہی قائم دائم ہے، اور جو اس ملت سے منہ پھیر گیا اللہ کے نزدیک وہ کامیاب نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو اس ملت سے منہ پھیرے گا وہ کائنات کا بے وقوف ترین آدمی۔ کیوں؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو کچھ چیزوں کے بارے میں آزمایا تو ابراہیم نے وہ پوری کر دکھائیں۔ آگ میں پھینکا، ماتھے پہ شکن نہیں، زبان پہ شکایت نہیں، 96 سال کی عمر ہو گئی، پیغمبر کی اولاد کوئی نہیں، اور 96 سال کی عمر میں جا کے اللہ بیٹا عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو ذبح کر دو، آپ ذبح کرنے کے لیے بھی چل پڑے۔ اتنی دیر کے بعد اولاد نصیب ہوئی ہو اور رب فرمائے کہ جاؤ اس کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آؤ بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں زراعت نہیں ہوتی، جہاں کوئی چیز اناج کوئی اگانے سے کوئی چیز اگتی نہیں ہے، چٹیل میدان بیابان میں چھوڑ کے آؤ۔ ابراہیم انگلی پکڑ کے چھوڑنے چلے جاتے ہیں۔ جہاں جہاں اللہ نے آزمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پورے اترے، اور ان ساری قربانیوں کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ الفاظ کیا ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں گردن جھکانے والا بنا دے۔ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے تم ذرا دیکھو تو صحیح، ابراہیم کو میں نے شانیں عظمتیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیں، میں نے ابراہیم کو امتحانوں سے گزارا ہے، میں نے ابراہیم کو آزمائشوں سے گزارا ہے، ابراہیم اتنی آزمائشوں سے گزر کے میرا برگزیدہ بندہ بنا ہے، اور قیامت تک بس وہی ملت رہے گی، جو اس ملت پہ ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ یہ چاہت میرے آپ کے ہم سب کے دل کے اندر ہونی چاہیے کہ ابراہیم تو سارا کچھ اپنے رب کے لیے کر رہے تھے، اس کے باوجود وہ دعا مانگ رہے ہیں میں نے تو آج تک اپنے اللہ کے لیے کیا بھی کچھ نہیں ہے اور مجھے اس دعا کی بھی توفیق نہیں۔ دعا مانگنا آسان ہے، گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ جب انسان دعا مانگنے کا عادی ہو جاتا ہے نا، اللہ گناہوں کی عادت بھی چھڑا دیتا ہے۔ دعا ایک ایسی شے ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، یا وہ فوراً عطا کر دی جاتی ہے یا مشکل وقت کے لیے بچا کے رکھ لی جاتی، یا اس دنیا کی بجائے آخرت میں بچا کے رکھ لی جاتی ہے۔ دعا اللہ فرماتا ہے اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میرے بندے جب بھی مجھ سے دعا مانگتے ہیں میں ان کا جواب دیتا ہوں، دعا رد نہیں ہوتی۔ اور پھر یاد رکھیں، میں آپ ہم بڑے کمزور ہیں صاحب، اسٹریس ہی کہیں گے، ہجان، تناؤ، طبیعت کے اندر اداسی، پریشانی، کسی شے کی چاہت، لگن کی وجہ سے یا کسی شے کا نقصان ہو جانے کی وجہ سے انسان اتنا کمزور ہے، 1 سال یا 1.5 سال بمشکل ان چیزوں کو اٹھا کے پھرتا ہے، کسی نہ کسی چیز کا مریض ہو جاتا ہے۔
بلڈ پریشر ہو جاتا ہے یا شوگر ہو جاتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، ہم ان چیزوں کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، تو کریں کیا؟ مصلی پہ بیٹھو، یہ ساری چیزیں اٹھا کے اللہ کو دے، اے میرے مالک تو ہی سنبھال، میں ان پریشانیوں کو اٹھانے والا نہیں ہوں، میری اوقات نہیں ہے، میں یہ بوجھ نہیں سنبھال سکتا، میرے سر سے یہ اتار۔ آپ کے دل کو ایک عجیب سی تسکین اور تسلی محسوس ہوگی، آپ نے کبھی محسوس نہیں کی ہوگی وہ چیز۔ اور یاد رکھیے وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ نہ ملتا ہے نہ آج تک کسی کو ملا ہے۔ محنت جاری رکھیے، نتیجے کے مالک نہ بنیے، جو اس نتیجے کا مالک اور وارث ہے بس اسی کی طرف توجہ رکھیے۔ نتیجے کا مالک اور وارث میں آپ نہیں ہیں، اللہ ہے نتیجے کا وارث، اس لیے دعا مانگتے رہیے، محنت جاری رکھیے، ایک دن آئے گا وہ یوں سنے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ لیکن کون سا وقت ہونا چاہیے یہ مجھ سے زیادہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ جس وقت میں مانگ رہا ہوں اور میں ضد پڑ گیا ہوں، اس وقت میں اگر اللہ مجھے عطا نہیں فرما رہا تو مجھے ناشکری نہیں کرنی ہے، بلکہ مجھے یہ سوچنا ہے میں نادان ہوں، مجھے اگلے حالات کی خبر نہیں ہے، مجھے اگلے منٹ اور اگلے پل کی بھی خبر نہیں ہے، میرے رب نے میرے لیے کتنا بہتر سوچ رکھا ہے، کتنا بہتر فیصلہ فرما رکھا ہے، اور کس وقت میں فرما رکھا ہے وہ وہی بہتر جانتا ہے، اور یہ اسی کے کام ہے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے لیے یہ وقت مناسب ہے تو پھر وہ ہمارے لیے ان چیزوں کا بندوبست خود بخود فرما دیتا ہے۔ کہتے نہیں ہیں جی ساری زندگی لنگ گئی جی اس طرح بس آخری عمر چاہ کے اللہ نے کرم کر دی، سنتے نہیں ہیں؟ ہاں جی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ دادا کی بجائے پوتے پڑپوتے جو ہیں وہ نوازے جاتے ہیں۔ ہاں جی کہتے ہیں کہ یار پیو دادے نے ویکھو ساری عمر کنج گزار دی تھی، اج لہراں بہراں، ایسے کہتے نہیں ہیں؟ یہ ساری دعائیں ہوتی ہیں جو پل بنتے جاتے ہیں ہماری مشکلات کے آگے، یہ سیڑھیاں بنتی جاتی ہیں ہماری منزل کے آگے، اور ہم ہر قدم اونچے سے اونچا چلے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں کے اوپر پردہ ہوتا ہے، ہمیں وہ منزل اصل نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہم شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے رب سے شکایت کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ہم سارا کیا دھرا ضائع کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بہترین وقت کا انتظار کیجئے، محنت کیجئے، دعائیں کیجئے، نتیجہ اس مالک پہ چھوڑ دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذات کا اللہ نے حوالہ دیا، ایک دن بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا یا اللہ میں نے نمرود کا مقابلہ کیا، میں جس دن آپ نے پیدا ہونا تھا نا اس سے کچھ عرصہ پہلے نمرود نے ایسے ہی بچے مروانے شروع کر دیے تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے فرعون مروا رہا تھا۔ یہ اسی گھر کی کہانی ہے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ چلا، پھر 2000 سال کے بعد ان کے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے غار میں جا کے جنم دیا بچے کو۔ ابراہیم علیہ السلام غار میں ہے، ماں صرف دودھ پلانے کے ٹائم پہ جاتی ہے اور گھر آ جاتی۔ غار سیج نہیں ہوتی صاحب، غار کا مطلب آپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ وہاں سے جوان ہونے والے ابراہیم نے کبھی اللہ سے یہ شکایت کی اللہ لڑکپن میں تو مجھے احساسیں مل جائیں گی، چلو جوانی میں عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا؟ نہیں، جیسے ہی جوان ہوئے نمرود جیسے ظالم سے پالا پڑ گیا، عمر کا ایک حصہ اس کا مقابلہ کرتے کرتے گزاری، آخر کار اس نے فیصلہ کر کے آگ میں ڈلوا دیا۔ چلو ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ میرے مالک و مولا اب اتنے مشکل اور کٹھن اوقات سے گزر کے آیا ہوں، نمرود کا بھی مقابلہ کر لیا، اب تو سکھ کا سویرا طلوع فرما دے۔ نہیں، ابراہیم نکلو گھر سے اور اب پردیس کاٹو۔ عرصے بعد باپ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا اور کہے کہ ایک چھری تیار کر دو اور میرے بیٹے کو تیار کر دو، میرے رب کا حکم ہے کہ اس کے گلے پہ میں نے چھری چلانی ہے۔ اور آگے سے صابر ماں یہ کہے کہ ابراہیم رب کا حکم ہے تو پھر کر گزریے جو آپ کے رب کا حکم۔ ماں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا کہ میرا بیٹا اتنی دیر کے بعد ہمیں اللہ نے اولاد نصیب فرمائی
اور صاحب ذرا اپنے گریبان میں ہم جھانکیں تو صحیح نا, خدا کے سب سے لاڈلے انسان کی کہانی سنا رہا ہوں آپ کو میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کوئی لاڈلا تھا اللہ کا؟ قدم قدم پہ امتحان ہے, قدم قدم پہ امتحان. یہ سفر ہے کوے جانا, بقدم قدم بلائیں, جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. یہ سکھاتے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل. اور یہ ساری چیزوں سے گزرنے والے ابراہیم کی دعا دیکھیے اب, اے اللہ مجھے اپنے لیے گردن جھکانے والا بنا. اللہ, تو پھر رب کیوں نہ فرمائے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ. کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو میرے ابراہیم کی ملت سے منہ پھیر لے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, ابراہیم کو ہم نے برگزیدہ کیا, چن لیا اس دنیا کے اندر. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور وہ آخرت میں ہمارے قرب خاص کی قابلیت والوں میں ہوں گے. آخرت میں وہ ان لوگوں میں ہوں گے جو ہمارا قرب خاص پالیں گے, یعنی اللہ کے سب سے قریب لوگ جو ہوں گے, اللہ فرماتا ہے آخرت میں بھی ابراہیم وہاں ہوں. اللہ اکبر. دنیا میں بھی چن لیا گیا, دنیا ایک امتحان گاہ ہے, اس سے گزار دیا گیا, اور آگے اگلا جو گھر ہے اللہ نے اس کی گارنٹی اس دنیا کے اندر ہی دے دی کہ ابراہیم کو ہم نے اپنے قرب خاص میں رکھا ہے. اذ قال له ربه اسلم, جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ گردن جھکاؤ, یعنی میرے فرما بردار ہو جاؤ. قالا, تو انہوں نے عرض کی اسلمت لرب العالمین, میں نے سارے جہان کے پروردگار کے آگے گردن جھکا دی. حکم ہوا کہ گردن جھکا دو تو گردن جھکا دی. یہ حکم تجھے بھی ہے, مجھے بھی ہے, ہم سب کو ہے. ہم نے کتنی کو گردن جھکائی؟ ایک رشتہ دار فوت ہو جائے نا تو پورا خاندان نمازیں پڑھنے چلا آتا ہے, ابھی ساتہ نہیں گزرتا کون سا رب اور کون سی نمازیں. یہ حالات ہیں ہمارے. ٹھیک ہے, لوگوں نے اللہ کو مطلب کے لیے رکھا ہوا ہے, پر کام پڑے گا تو اللہ اللہ, کوئی کام نہیں تو بس ہماری زندگی ہماری مرضی, جیسے مرضی جیئیں ہم. یہ رویہ ہے آج کے انسان کا. کیا یہ بے وفاؤں والا رویہ نہیں ہے؟ اتنے مہربان رب کے ساتھ دغا کرنے والے لوگ, اتنے مہربان رب کی بارگاہ سے دور جانے والے لوگ, کیا انہیں اپنی قبر سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا ہم اپنے گریبان میں ایک پانی کے بلبلے کی گارنٹی دی جا سکتی ہے صاحب؟ میرے باہر آنے والے سانس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی, یہ واپس جائے گا یا نہیں. ایک لمحے میں اللہ پانسا پلٹ دیتا ہے, دایاں بایاں ہو جاتا ہے, دن رات ہو جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ہے ہم کس مان میں ہیں. گردن جھکانے والے بنے, ہر وقت میرے دل کے اوپر پہرا ہو میرے اللہ کے ڈر کا, خوف کا, عشق کا, محبت کا. پھر میں جا کے کہوں کہ میں بھی مسلمان ہوں. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے ابراہیم سے کہا کہ اسلم, مسلمان ہو, میرے لیے گردن جھکا. قالا اسلمت, یا اللہ میں مسلمان ہو گیا, میں نے گردن جھکا دی. لرب العالمین, اس رب کے آگے جو سارے جہانوں کو پالنے والا. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب, اور اسی دین پر چلنے کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو. باپ دیتا ہے, جیسے چڑیا چوگ دیتی ہے اپنے بچے کو, اسی طرح باپ کا کام صرف روٹی کھلانا نہیں ہے, باپ کی ذمہ داری ہے کہ روٹی سے زیادہ اس کے دین کی فکر کرے. اس لیے کہ کھانا نہیں کھائے گا تو جان جائے گی, دین نہیں دے گا تو ایمان جائے گا. بتاؤ ایمان جائے تو زیادہ نقصان ہے یا جان جائے تو زیادہ نقصان؟ مومن کا ایمان جائے تو زیادہ نقصان ہے, جان جائے تو زیادہ نقصان نہیں ہے. اس لیے اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی کریں, اور یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. وَوَصَّى, وصیت فرما دی, بہا, یہی اسی دین کی وصیت فرمائی ابراہیم نے, بنی ہی اپنی اولاد کو, و یعقوب, اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو.
یہ وصیت فرمائی. اور یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی, ہم اپنی اولادوں کے دل میں اللہ کی محبت بھر کے جائیں. اولاد باپ کا سایہ ہوتی. اور یاد رکھیے, انسان کا معاملہ دوسرے جانداروں سے مختلف ہے. شیر جنگل کا بادشاہ ہے, ہاتھی جسم اس کا بہت بڑا ہے, زرافے کا قد بہت بڑا ہے, لیکن کسی کو اشرف المخلوقات نہیں کہا. ایک شیر جنگل سے آ جائے, 60 آدمیوں کو چیر پھاڑ کے چلا جائے, اس کے اندر طاقت ہے, وہ انسانوں کو چیر پھاڑ سکتا ہے, لیکن اسی شیر کو کنٹرول کرنے کی طاقت اللہ نے انسان کے دماغ میں فٹ کر دی ہے اور فرمایا تو اشرف المخلوقات. سارے جنگل پہ راج کرنے والا شیر جو ہے وہ بھی انسان کے سائے سے ڈرتا ہے. کیوں؟ اسے یہ عزتیں اللہ نے عطا فرمائی. اچھا پلا ہوا جانور تمہارے 7 سال کے بچے کے ہاتھ میں اس کی نکیل پکڑا دیں, وہ سر جھکا کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہوتا ہے. اگر وہ کسی جگہ پہ بپھر جائے نا تو آپ کے 60 بندے اس کو قابو نہ کر سکیں. اس کی جبلت کے اندر, اس کی پیشانی کے اندر یہ حیا کس نے رکھا ہے کہ تم نکیل ڈال کے اپنے بچے کے ہاتھ میں بھی پکڑا دو تو وہ لے کے چلا جاتا ہے؟ اس نے رکھا ہے جس نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا, جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا وہ ایسے ہی مر گیا جیسے کوئی جانور مر گیا. اور پھر مرنے کے بعد جانور کی تو جان چھوٹ گئی, یہ پھنس گیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے, کس پائے کے آدمی کی بات سنانے لگا ہوں آپ کو, ذرا غور کیجئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, سارے نبیوں کے بعد جو سب سے اعلیٰ اور افضل انسان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. پرندے دیکھے درخت کی شاخ کے اوپر بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے ہائے کاش صدیق تو ایک پرندہ ہوتا اور تجھے قیامت کے دن حساب نہ دینا پڑتا. اللہ اکبر. میری کتنی تیاری ہے صاحب, ہماری کتنی تیاری ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے بٹھا کے فرمائیں کہ صدیق تو جنتی ہے اور جنت میں بھی حضور کے دوست. تو اللہ فرماتا ہے ابراہیم نے اپنی اولاد کو اور یعقوب نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی, یا بنیا, اے بیٹو, ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, اے بیٹو بے شک اللہ تعالیٰ نے یہی دین تمہارے لیے چن لیا, فلا تموتن, ایسے نہ مرنا, الا وانتم مسلمون, مگر مسلمان ہو کے مرنا. مسلم بن کے اللہ کے سامنے گردن جھکا کے جو جیا ہو, جس نے اپنی خواہشیں اللہ پہ قربان کی ہوں, جس نے اپنی نیندیں اللہ کے لیے قربان کی ہوں, جس نے اپنی چاہتیں اللہ کے لیے, جس نے اپنی جوانی اپنا بڑھاپا اللہ کے لیے قربان کیا ہو, ایسے ہو کے مرنا, اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکائے بغیر نہ مرنا. یہ وصیت کون کر رہا ہے؟ 2 پیغمبر اپنی اولاد کو کر رہے ہیں. ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور ایک ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام, جن کی اولاد سے 4000 نبی ہوئے. یہ وصیتیں اگر اولادوں کے اندر جاری رہتی تو ہماری اولادوں کے سینوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا دین معجزن ہوتا. دنیا کی محبت ہے, انڈیا کے گانے ہیں, فلموں کے شوق ہیں, اور لگژری لائف سٹائل کا شوق ہے, حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے, ایک مارا ماری ہے, دلوں کے اندر خشکی ہے, دماغوں کے اندر جو ہے وہ ٹینشن, سٹریس, ڈپریشن اور یہ مرض پالے ہوئے ہیں ہم نے, اور ہم جی رہے ہیں